الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. یہودیوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، پھر عیسائیوں کے اہل کتاب کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بات چلی. اب یہاں پہ اس آیت میں خدا فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے، اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی اور نبی پر ایمان رکھتے، یعنی نبی سے مراد یہاں پر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ ایمان رکھتے جو اس پر نازل ہوا ہے، جو کتاب رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، اگر اللہ پر ایمان رکھتے، اگر رسول اللہ پر ایمان رکھتے، اگر آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان رکھتے، کیا ہوتا مَتَّخُوذُهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کفار و مشرکین کو اپنا سرپرست اور اپنا دوست نہ بناتے، یعنی ان سے دوستی نہیں کرتے. یہودیوں کے بارے میں آئے تھے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ، تو کفار و مشرکین کو دوست نہیں بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر بہت سارے وہ ہیں جو فاسق ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. کچھ یہودی بھی مسلمان ہوئے، کچھ عیسائی بھی مسلمان ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر اس میں فاسق ہیں. آیت نمبر 82 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِّينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اب یہاں پر آیت جو ہے یہودی اور عیسائی کو الگ الگ بیان کرے گا. یہودی وہ ہیں جو ہمیشہ مسلمان کے دشمن تھے، ہر وقت ہر صورت میں رہے، کبھی بھی مسلمان سے دوستی نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی جو کہ مفسرین نے بیان کیا کہ ان کے اندر جو ہے نسلی تعصب زیادہ تھا، نژادی تعصب بہت زیادہ ہے، تھا بھی اور آج بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے کو کہتے تھے پوری دنیا میں تمام انسانوں سے ہم افضل ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں. اور گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہاں تک بھی آیتیں گزری ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہم ہی ہیں، اگر اللہ آپ کو جہنم میں ڈال بھی دے گا پھر بھی جنت میں لا دے گا کچھ دن کے بعد. یعنی ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے. یہ تعصب ان کا یہ سبب بنا اس طرح کی بات سوچ کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کیا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم پاؤ گے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے میں کون لوگ ہیں؟ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان سے دشمنی کرنے والے. سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ الْيَهُودَ، یہودی ہے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا، کفار و مشرکین ہیں. اہل کتاب ہیں، اہل کتابوں میں یہودی ہیں اور کفار و مشرکین وہ بھی کیا ہے زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں. کس سے؟ مومنین سے. اب یہاں پر آیت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم پاؤ گے اقربہم یعنی سب سے زیادہ مودت و محبت کرنے والے کن سے؟ مومنین سے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنین سے محبت کرنے والا تم پاؤ گے. الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں، ہم یہود، ہم عیسائی ہیں، جناب عیسیٰ کے ماننے والے. کہا کہ یہ قرآن یہاں پہ دونوں کو الگ الگ کر دے رہا ہے. کہا یہودی تو بہت ہی شدید دشمن ہے، مشرکین بھی شدید دشمن ہیں، لیکن نصارا میں، عیسائیوں میں کچھ ٹھیک لوگ ہیں، کچھ لوگ ٹھیک ہیں. ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منہم قسیین ورہبان، اس لیے کہ ان میں عیسائیوں میں قسیین ہیں. قسیین کہتے ہیں دانشور، عالم. ورہبان، رہبانیت کہتے ہیں یعنی ترک دنیا کر دینا، یعنی دنیا کی حرص نہ ہونا. تو اس میں قسیین اور رہبان پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ پائے جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ،
تیسری صفت ان کی جو بیان ہوئی ہے یا عیسائیوں میں جو اچھے لوگ ہیں انہم لا یستکبرون کہ یہ غرور نہیں کرتے گھمنڈ نہیں کرتے۔ اس آیت کے سلسلے میں جو کہ مفسرین نے شان نزول اس کی بیان کیا ہے تفصیلی واقعہ مختصر میں بیان کروں کہ سن 5 بعثت رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا ہے، اس کے 5 سال کے بعد اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پھر دیکھا کہ کفار و مشرکین بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو تھوڑا مضبوط تھے ان کو تو اتنا نہیں ستا پاتے تھے، لیکن جو کمزور تھے یا جیسے بھی جس کو پاتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ جب یہ دیکھا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان لوگوں کو کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ۔ حبشہ کہاں ہے؟ افریقہ میں۔ لہذا پہلے جو گروپ گیا ہے میرے خیال سے 15 لوگ کل ملا کے 15 عورت مرد ملا کے 4 عورتیں تھیں، بقیہ مرد تھے گئے تھے، اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر طیار، جناب جعفر طیار کی قیادت میں ایک بہت 80-82 لوگوں کا گروہ کہاں پہنچا؟ حبشہ۔ کشتی کے ذریعے سے اس زمانے میں سخت بھی تھا، لیکن بہرحال جب یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا تو وہاں گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے عادل ہے، ظلم کسی پہ نہیں ہونے دیتا ہے، عیسائی ہے۔ یہ آیت اسی بادشاہ کے شان میں ہے۔ لَتَجَدَنَّ کیا آیت ہے؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِّينَ وَرُهْبَانًا، ان میں عیسائیوں میں قسیین علماء ہیں، دانشمند ہیں، اور رہبانن یعنی ترک دنیا کرنے والے، دنیا کی حرص نہ کرنے والے ہیں، غرور نہ کرنے والے ہیں۔ یہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ فضیلت قرآن نے اس کی بیان کیا ہے۔ لہٰذا جب ایک گروہ وہاں پہنچ گیا تو ادھر کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی کہ اب تو اسلام عرب سے باہر چلا گیا، ابھی تک تو ہم مکے میں ان کو بند کر کے رکھے ہوئے تھے، اب یہ چلے گئے۔ لہذا ایک تاریخی نام ہے جس کا نام ہمیشہ آپ نے سنا، عمرو عاص ہے، اور ایک شخص اور کہ 2 آدمیوں کو کفار و مشرکین نے، جو ان کے حساب سے بہت ذہین تھے، تیز تھے، کہ جا کے بادشاہ کو بھگا دیں گے اور ان لوگوں کو واپس لائیں گے مکے تاکہ اسلام وہاں پر پھیلنے نہ پائے۔ یہ 2 آدمی وہاں گئے، بہت سارا انعام و اکرام لے کے، گفٹ لے کر کے بادشاہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے، فیور کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ پہلے جو بادشاہ کے آس پاس جو وزیر وغیرہ تھے ان کو پیسہ ویسہ دے کر کے ان کو منا لیا کہ جب ہم وہاں پہ کہیں گے تم لوگ ہاں میں ہاں ملانا ہماری۔ اس کے بعد بادشاہ حبشہ کے پاس پہنچے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، جو قرآن کی مفسرین نے جو بیان کیا آیتوں میں بھی ہے کہ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو بہت فتنہ و فساد کرنے والے خراب لوگ، ہماری زبان میں کہا جائے گنڈا بدماش لوگ، تمہارے ملک کو برباد کر دیں گے، تمہارے ملک میں نامنی پھیلا دیں گے، ایسے لوگ آئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ ہم تو اپنے خداؤں کو مانتے تھے، 365 خداؤں کو مانتے تھے، یہ سب آ گئے ہیں، ایک شخص ہے اور رسول اپنے کو بتاتا ہے اور یہ لوگ اس کو مانتے ہیں اور خداؤں کا انکار کرتے ہیں، یہ بہت ہی خراب لوگ ہیں۔ بادشاہ چونکہ عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا ایسے نہیں، ان لوگوں کو بھی بلایا جائے، تم بھی کرانا۔ لہٰذا بادشاہ نے دونوں گروپ کو بلایا اور یہ قافلہ، یہ گروپ جو گیا تھا وہاں پر حبشہ میں، یعنی جناب جعفر طیار کی قیادت میں، جناب جعفر طیار کو اور جو لوگ گئے تھے ان کو بلایا گیا جو مکے سے گئے تھے، اور وہاں پر بادشاہ کے سامنے پھر یہی باتیں پیش کی۔ جب یہ باتیں پیش کی تو کہا کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہم تو خدا کو مانتے تھے اور انہوں نے آ کے جو ہے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ سب جو ہے ہمارے گھروں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور جو ہے ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ لے جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں، ان کو بھی پوچھا جائے کیا ہے۔ تو جناب جعفر طیار سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو جناب جعفر طیار نے بیان کیا کہ بھائی ایک رسول آیا ہے جس نے کہا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم تمہارے لیے اچھائی لے کے آئے ہیں، دنیا کی بھی خیر اور آخرت کی بھی خیر لے کے آئے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے ہم مردار کھاتے تھے، دوسروں کو ستاتے تھے، کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے۔ وہ جب آیا تو اس نے آ کے ہم کو کہا کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، اور جو ہے مختلف گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے تھے، اس نے آ کے ہم کو بچایا ہے، بہت اچھا رسول ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا کوئی جب رسول ہے تو اللہ کی طرف سے کتاب ہوگی؟ کہا آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس وقت جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی،
جن آیتوں میں جناب مریم کے بارے میں فضیلت ہے، اللہ کہہ رہا مریم جو ہے پاک دامن ہے، مریم کی فضیلت اللہ نے وہاں پہ بیان کیا ہے۔ جب ان آیتوں کو پڑھا تو بادشاہ جو ہے اور جو وہاں پہ وزراء تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سب کہہ رہے تھے یہ حق ہے۔ عیسائی بادشاہ تھا، لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، پاک نفس بادشاہ تھا، اثر کیا اور بادشاہ نے امر عاص، اس کے بعد بھی امر عاص نے کہا کہ ارے ان کو لے جانے دیجیے، ان کو لے جائے واپس۔ تو تاریخ نے لکھا کہ بادشاہ نے اس کو ہاتھ سے دھکا دیا، کہا دوبارہ یہاں پہ نظر نہ آنا، اور ان لوگوں کو جو کفار و مشرکین کی طرف سے گئے تھے حبشہ، ان کو بادشاہ نے کہا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے، یہاں پہ رہنے نہ دیا جائے، اور جو مسلمان گئے تھے حبشہ ان کو بادشاہ نے کہا تم لوگ آزادی کے ساتھ رہو، جو کام چاہو کام کرو، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پرابلم بھی حل کریں گے۔ لہٰذا اس بادشاہ کی یہ نیکی سبب بنی کہ چونکہ قرآن مجید اللہ کے یہاں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے، حالانکہ کام تو بہت بڑا ہے، یہ ہے یہ عیسائی بادشاہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہودی تو دشمن ہے، لیکن جو نصارہ ہے جو کہتے ہیں ہم ہاں، اس کے بعد اور بھی مفسرین نے بیان کیا پھر جب یہ قافلہ وہاں سے آیا حبشہ سے آیا تو اس وقت جو ہے تاریخ وہی تھی جس دن جنگ خیبر فتح ہوئی ہے۔ فتح خیبر کے دن آئے تو پیغمبر کی ایک حدیث یہاں پر ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا فتح خیبر پہ میں خوش ہوں یا جو ہے حبشہ سے جو قافلہ جو لوگ واپس آئے ہیں اس پر میں خوشی مناؤں۔ بہرحال اس دن پہ آئے ہیں اور ساتھ میں بادشاہ نے 30 لوگوں کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو، ریسرچ کرو کیسا رسول ہے کیا ہے۔ انہوں نے آ کے تحقیق کیا اور انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ لہٰذا قرآن یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک فرق کو بتا رہا ہے کہ یہ یہودی تمہارے ہمیشہ دشمن ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی عیسائی ہمارے لیے اچھے ہیں، پہلے تھے، لیکن آج تو سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم جو ہے یہودیوں کے بعد عیسائی کر رہے ہیں، جنگیں جو ہوئی ہیں عیسائی کر رہے ہیں اس مسلمانوں سے، اور آج بھی ان کا سب کا سرکردہ بنا ہوا امریکہ ہے جو کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ البتہ اس زمانے کا اللہ نے بیان کیا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِّينَ وَرُهْبَانًا، ان میں بہت سے نصارہ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ عالم ہیں، جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، بادشاہ ہے لیکن غرور نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے بادشاہ حبشہ کی یہاں پر تعریف کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔